میری نئی نئی جاب لگی تھی اور بہت اچھی کمپنی میں لگی تھی. وہیں میری ملاقات صبا سے ہو گئی. بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی. ہینڈسم تو میں بھی بہت تھا. پہلے تو رسمی سی گفتگو ہمارے بیچ میں شروع ہوئی، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمارے درمیان باتوں کا سلسلہ طویل ہونے لگا. میرا تعلق ایک پنجابی فیملی سے تھا، لیکن صبا کا تعلق اردو سپیکنگ فیملی سے تھا، اور وہ حیثیت میں مجھ سے زیادہ اچھے تھے. نوکری تو وہ شوقیہ کر رہی تھی اور میں گھر میں سب سے بڑا تھا. ہم 3 بھائی ہیں. مجھ سے چھوٹا والا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، سب سے چھوٹا 12ویں جماعت میں تھا. مجھے نوکری ملی تھی تو ابا نے تو جیسے خود کو بریوس جمع کر دیا تھا. اپنی نوکری چھوڑ چھاڑ کے گھر بیٹھ گئے. کہنے لگے بہت محنت کر لی، اب یوسف کمائے گا اور میں بیٹھ کر کھاؤں گا. میں نے ابا کو پہلے بہت سمجھایا کہ ابا ابھی تو میری نئی نئی نوکری لگی ہے، آپ کچھ عرصہ اپنی نوکری جاری رکھیں. لیکن ابا نے میری ایک نہ سنی. کہنے لگے کم بخت کئی سالوں سے اپنی ہڈیاں رگڑ کر تم لوگوں کو پالا ہے، تعلیم دلوائی ہے، ساری ذمہ داریاں پوری کی ہیں، کیا میرا حق نہیں بنتا کہ اب میں بیٹھ کر کھاؤں؟ اماں بھی شروع ہو گئی. کہنے لگی اپنے بوڑھے باپ پر ترس نہیں آتا تم لوگوں کو؟ جوان جہان اولاد ہو، اب انہیں بھی سکون سے باقی کی زندگی گزارنے دو. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. بہرحال گھر کا سارا خرچہ میرے ذمہ آ چکا تھا. اوپر سے دونوں بھائیوں کی پڑھائی کا خرچہ بھی میں ہی کرتا تھا. کمینے خود کچھ بھی نہیں کرتے تھے، منہ اٹھا کے آ جاتے تھے میرا دروازہ پیٹنے. نام تو میرا یوسف تھا، لیکن میرے چھوٹے بھائی مجھے اکو بھائی کہتے تھے. ہم تینوں بھائی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے. جب مجھے رات کو صبا سے بات کرنی ہوتی تو میں انہیں پیسوں کا لالچ دے کر کہتا کہ لاؤنج میں جا کر سو گے تو صبح 100 کا نوٹ پکڑاؤں گا. ابو بکر جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہ تو سمجھ گیا تھا کہ یقیناً کسی لڑکی کا چکر ہے، مگر چھوٹا بھائی فیضان کچھ بے وقوف زیادہ ہی تھا. 100 کے نوٹ پر اس کی رال ٹپکنے لگتی تھی. فوراً سے کہنے لگا ٹھیک ہے، اپنا تکیہ اٹھا کر باہر چلا جاتا. لیکن ابو بکر تو میرے پیچھے پڑ جاتا. کہتا پہلے بتاؤ نا اکو بھائی کیا چکر ہے؟ میں نے کہا کوئی چکر نہیں ہے، سونا چاہتا ہوں. تم لوگ بہت شور مچاتے ہو، موبائل پر ویڈیو دیکھتے رہتے ہو اور مجھے شور میں نیند نہیں آتی. وہ مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھ کر مسکرانے لگتا. کہنے لگا جانتے بھی ہیں اکو بھائی، ابو بکر تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہے، تم میرے سامنے کیا چیز ہو؟ اچھا چلو بتاؤ کیسی ہے وہ؟ خوبصورت، سمارٹ، دبلی پتلی، گوری چٹی، کیسی دکھتی ہے؟ اور رات کو فون پر کیا کیا باتیں ہوتی ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ معاملہ سیٹ کیسے ہوا؟ اس نے تو مجھ سے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال کر ڈالے. میں نے کہا بس ہو گئی. وہ ہنسنے لگا. کہنے لگا تو نے لڑکی پھنسائی تو پھنسائی کیسے؟ تو ویسے تو صدا کا شریف ہے، اما تجھے ایسی تو اللہ میاں کی گائے نہیں کہتی. میں نے اپنی نظر کے چشمے کو سیدھا کیا اور اپنی نظریں چراتے ہوئے صبا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. بہرحال ابو بکر میری اس محبت کا رازدار بن چکا تھا. میں اسے پیسے کا لالچ دے کر لاؤنج میں سلا دیتا اور آدھی آدھی رات تک صبا سے باتیں کرتا رہتا. نئی نئی محبت ہوئی تھی، چین ہی نہیں آتا تھا. پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ گھڑی کی سوئیاں تیزی سے کیوں گزر رہی ہیں. یہی حال صبا کا بھی تھا. آج کل ہم لوگ خواب بننے کے دور سے گزر رہے تھے، اپنے مستقبل کی باتیں کرتے رہتے، باتوں باتوں میں نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جاتے. ویسے آپس کی بات ہے، ہم نے تو اپنے ہنی مون ٹرپ کے بارے میں بھی سوچ لیا تھا کہ مری، اسلام آباد اور ناران میں 1 مہینہ گزاریں گے. میں نے تو اپنی تنخواہ میں سے کچھ پیسے الگ کرنے شروع کر دیے تھے. مجھے اگر کوئی فکر تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ حیثیت میں کچھ بڑھ کر تھی. جب میں نے یہ ذکر صبا سے ڈرتے ڈرتے کیا کہ کیا تمہارے والدین میرے رشتے پر اعتراض تو نہیں اٹھائیں گے، تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں، تمہاری تنخواہ اچھی ہے، گھر اپنا ہے، کیوں کریں گے اعتراض؟ میں نے کہا لیکن گاڑی نہیں ہے نا یار، ایک ابا کی ہے، ویسے کبھی وہ چلاتے ہیں تو کبھی میں. تو وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں مینج کر لوں گی. میں ہنسنے لگا. میں نے کہا نہیں، جب تک شادی کی بات ہوگی تب تک میں گاڑی لے لوں گا، پیسے جمع کر رہا ہوں. میں نئی تو نہیں خرید سکتا لیکن سیکنڈ ہینڈ گاڑی میں لے سکتا ہوں. میری بات پر صبا ہنسنے لگتی. کہنے لگی یوسف ہم دونوں مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں، تم بس مجھے شادی کے بعد نوکری کرنے سے انکار مت کرنا. میں نے کہا میری اتنی جرت کہ میں تمہارے سامنے کچھ بھی کہوں؟ ہماری باتیں ایسی ہی ہوتی تھیں. میں ابھی صبا سے بات کر ہی رہا تھا کہ جب مجھے کسی عورت کے الٹیاں کرنے کی آواز آنے لگی. میں نے گھبرا کر فون بند کر دیا. رات کے 3 بجے کا وقت تھا. سناٹا چھایا ہوا تھا. شاید اماں کی طبیعت خراب تھی. میں فوراً سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آیا تو لاؤنج میں بنے واش روم میں اماں الٹیاں کیے جا رہی تھی اور ابا ان کے کندھے دبا رہے تھے. میرے دونوں بھائی اماں کی آواز سن کر اٹھ بیٹھے، بیزاری سے جمائیاں لے رہے تھے.
میں بھی واش روم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. ابا سے پوچھنے لگا کہ اماں کو کیا ہوا ہے. کہنے لگے پتا نہیں تیری اماں نے کیا کھا لیا, بد ہضمی ہو گئی ہے. 1000 بار منع کیا ہے اپنی خوراک پر توجہ دیا کرو, میری بھی جان عذاب میں ڈال دی ہے. بھلا یہ کوئی عمر ہے اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کی, کھائے یہ اور بھگتوں میں. ابا بھی بیزار سے لگ رہے تھے. اماں تو الٹیاں کرنے کے بعد بری طرح سے ہانپ رہی تھی, وہیں صوفے پر ٹھہر گئیں. میں نے کہا ابا مجھے تو لگتا ہے اماں کا بی پی لو ہو رہا ہے, انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. کہنے لگے کم بخت رات کے اس پر کہاں سے لے جاؤں, صبح سویرے لے جاؤں گا. اماں مجھے کہنے لگی یوسف بیٹا مجھے نیمو پانی بنا دے, میرا دل بڑا خراب ہو رہا ہے. میں نے فٹافٹ سے نیمو پانی بنا کے اپنی ماں کو دے دیا, لیکن ابا میری اماں کو ڈانٹے جا رہے تھے. کہنے لگے اب تو پھر سے کچھ نہ کچھ پی رہی ہے اور کچھ دیر بعد پھر میری ڈیوٹی واش روم میں لگوائے گی. ارے ایسے کیوں نہیں سو جاتی. اماں نے اشارے سے چپ رہنے کے لیے کہا. کہنے لگی یوسف کے ابا 2 منٹ منہ میں زبان تو رکھو, نیمو پانی سے طبیعت کچھ اچھی ہو رہی ہے, میری سنبھل جائے گی طبیعت. پھر واقعی ایسا ہی ہوا. اماں نے 2 گلاس نیمو پانی کے پیے, پھر جا کر ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی. اپنے کمرے میں جا کر وہ سو گئی. لیکن صبح سویرے پھر اماں کی حالت خراب تھی. میں اس وقت آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا. ابو بکر یونیورسٹی کے لیے نکل گیا تھا, چھوٹا بھائی کالج کی تیاری کر رہا تھا. ہم نے اپنے ناشتے خود ہی بنائے اور کر کے چلے گئے. بہن ہماری کوئی تھی نہیں, اس لیے گھر کے کاموں کی تھوڑی بہت عادت ہم تینوں بھائیوں کو تھی, اور یہ اماں کی بدولت ہی ہمیں پڑی تھی. چھوٹے موٹے کئی کام اماں بچپن سے ہی ہم سے کرواتی رہی تھی, یہاں تک کہ روٹی تک ہمیں پکانی آتی تھی, جھاڑو پونچھا بھی کر لیتے تھے. ہم نہیں کرتے تھے تو اماں ابا سے کروا لیتی تھی. کہنا نہیں چاہیے لیکن میری ماں کا میرے باپ پر بڑا روب تھا. میں بھی اپنے آفس کے لیے نکل گیا. شام کو جب گھر واپس آیا تو اماں لاؤنج میں سر پکڑے بیٹھی تھی اور ابا اماں کے پاس بیٹھے خسر پھسر کر رہے تھے. میں گھر کے اندر داخل ہوا تو اماں نے ابا سے میری جانب دیکھ کر ابرو چڑھا کر اشارہ کیا. جیسے ہی ابا نے مجھے دیکھا سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. میں نے کہا اماں آپ کی طبیعت کیسی ہے. میری ماں بجائے مجھے جواب دینے کے اپنے منہ میں دوپٹہ دبائے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی. میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر اماں کو کیا ہوا. میں نے تو طبیعت ہی پوچھی تھی. میں نے گہری سانس لی اور بیٹھ گیا. کچھ دیر میں ابو بکر اور میرا چھوٹا بھائی فیضان بھی آ گیا. ہم تینوں ہی صوفے پر بیٹھ چکے تھے. ابا کہنے لگے تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اس لیے انڈے کا آملیٹ میں بنا دیتا ہوں, روٹی ایسا کرو بازار سے لے آؤ. فیضان کہنے لگا ابا میں آملیٹ نہیں کھاؤں گا, مجھے پیسے دو, میں بریانی کھاؤں گا. ابا نے اسے 500 کا نوٹ پکڑایا. کہنے لگے ایسا کر ایک بریانی اپنی اماں کے لیے بھی لے آ, بڑا جی خراب ہو رہا ہے اس کا. یہ سننا تھا کہ مجھے ابا پر غصہ آنے لگا. میں نے کہا ابا ایک تو اماں کا ہاضمہ خراب ہے, انہیں کچھ ہضم نہیں ہو رہا. ارے انہیں کھچڑی کی ضرورت ہے, ہلکی پھلکی غذا دینی چاہیے, اور آپ بریانی منگا رہے ہیں. دماغ تو درست ہے آپ کا, مجھے تو لگتا ہے سٹھیا گئے ہیں اس عمر میں آ کر. میری بات سن کر ابا نے نظریں چرائیں. پھر فیضان سے کہنے لگے جا جو کہا ہے وہی لے کر آنا. پھر کہنے لگے بات سن, اپنی اماں کی بریانی میں مرچ مسالہ ذرا تیز ڈلوانا, ہو سکے تو آلو بخارے اور املی کی چٹنی بھی ساتھ لے آنا. یہ سن کر میں تب کر رہ گیا. ابو بکر کو میں نے کہا جاؤ بھائی پیاز ٹماٹر تم کاٹو, آملیٹ آ کر میں بنا دوں گا. کیا مصیبت ہے, ایک تو تھک گیا ہوں, گھر آؤ اوپر سے کھانا پکانا بھی خود کرو. میرے منہ میں بڑبڑانے پر ابو بکر کہنے لگا ابا ویسے یوسف ٹھیک کہہ رہا ہے, ہماری عمر تھوڑی ہے ہم کچن کے کاموں میں لگے ہیں, اور یوسف تو ویسے بھی کمانے لگ گیا ہے, اس کی شادی کے بارے میں کچھ سوچو. ابو بکر کی بات نے تو جیسے میرے کان کھڑے کر دیے. دل میں لڈو پھوٹنے لگے کہ چلو کسی کو تو میری شادی کا خیال آیا. لیکن میرے ابا تو یوں بھڑک اٹھے, کہنے لگے ارے ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس کو نوکری کرتے ہوئے, اور شادی کر دوں میں اس کی. شادی کا مطلب پتا ہے میاں تمہیں, بیوی کی ذمہ داری ابھی ٹھیک سے کی نہیں جاتی کہ بچوں کی لائن لگنا شروع ہو جاتی ہے. ابھی رک جاؤ, 3 سال تو نام بھی مت لینا شادی کا. یہ سن کر میرا دل بجھ سا گیا. جس طرح سے میں اور صبا اپنی محبت کو پروان چڑھا رہے تھے, ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ 6 ماہ میں ہی میں شادی کر لیتا. ابا کی گل فشانیاں سن کر تو میرا موڈ خراب ہو گیا. کھانا کھانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں سونے کے ارادے سے گیا تو اس وقت ابو بکر بھی کمرے میں ہی بیٹھا تھا اور فیضان اپنے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا. میرا ارادہ تو یہی تھا کہ انہیں 100 کا نوٹ کا لالچ دوں اور کمرے سے باہر نکال کے صبا سے جی بھر کے باتیں کروں. میرے دن بھر کی تھکان کا علاج صبا سے باتیں کرنا تھا. لگتا تھا کہ کسی اور ہی دنیا میں جی رہے ہیں. میں بہت فریش ہو جاتا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دونوں کو کمرے سے باہر نکالتا,
ابا میرے کمرے میں آ گئے اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گئے. ہمیں حیرت ہوئی کہ ابا کمرے میں آئے کیوں ہیں، کیونکہ بنا کسی کام کے تو میرے ابا کبھی ہمارے کمرے میں نہیں آتے تھے. میں لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، ابو بکر بھی اپنا اسائنمنٹ تیار کر رہا تھا. جب ابا نے کہا کہ مجھے تم تینوں کو کچھ بتانا ہے، میں نے کہا جی ابا بولیں. میری انگلیاں ابھی بھی لیپ ٹاپ پر چل رہی تھیں. کہنے لگے پہلے اپنا یہ لیپ ٹاپ بند کر. میں نے کہا ابا صبح میٹنگ ہے، مجھے رپورٹ تیار کرنی ہے پوری، آپ بولیں مجھے سنائی دے رہا ہے. یہی جواب ابو بکر نے بھی دیا. البتہ فیضان نے موبائل ایک طرف رکھ کر پوری توجہ ابا پر فوکس کی. کہنے لگے تمہاری اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. میں نے کہا ہاں ٹھیک نہیں تھی، اور اس پر بھی آپ نے اماں کو بریانی اور آلو املی بخارے کی چٹنی کھلائی ہے. اب بتائیں کیا دوبارہ سے اماں کو الٹیاں ہو رہی ہیں؟ میں نے ابا سے پوچھا تو کہنے لگے نہیں ہو رہی الٹی، بات تو سنو میری. میں نے کہا جی ابا بولیں. کہنے لگے میں صبح اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کہنے لگے اس نے چند ٹیسٹ کروائے تھے. یہ کہہ کر ابا پھر چپ ہو گئے. 2 منٹ تو میں نے ابا کی اگلی بات کا انتظار کیا، لیکن جب وہ کچھ نہیں بولے تو میں نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر ابا کی طرف دیکھا. میں نے کہا ابا کیا آیا رپورٹ میں، سب ٹھیک تو ہے؟ کہنے لگے نہیں بیٹا سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے. یہ سننا تھا کہ میری لیپ ٹاپ پر چلنے والی متحرک انگلیاں 2 پل کے لیے رکی تھیں. میں نے ابا کی طرف دیکھا. میں نے کہا کیا ہوا ہے اماں کو؟ ابا سب ٹھیک تو ہے، لیکن وہ چپ بیٹھے رہے. اب تو میرا دل بیٹھنے لگا، کہیں اماں کو کوئی خطرناک بیماری تو نہیں. میں نے لیپ ٹاپ چھوڑا اور ابا کے پاس آ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا ابا کیا ہوا ہے اماں کو؟ ابو بکر نے بھی اپنا اسائنمنٹ چھوڑا اور ابا کے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہی قالین پر بیٹھ کر اپنا وہ اسائنمنٹ تیار کر رہا تھا. کہنے لگا شوگر؟ ابا کیا شوگر ہو گئی اماں کو؟ ابو بکر نے فکر مندی سے پوچھا. ابا نے نفی میں سر ہلا دیا. میں نے کہا پھر کیا، ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ ابا نے پھر نفی میں سر ہلایا. فیضان کہنے لگا تو پھر یقیناً معدے کا السر ہو گیا ہوگا. اماں مرچ مسالے کی چیزیں کھانے سے یقیناً السر ہی آیا ہوگا رپورٹ میں. فیضان نے اپنی اماں کی بیماری کا نتیجہ بھی نکال لیا. ابا کہنے لگے نہیں بے وقوف، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، اسے بھلی چنگی ہے. میں نے کہا ابا جب اماں بھلی چنگی ہیں تو کیوں ہماری جان نکال رہے ہو؟ کہنے لگے اصل میں تمہاری اماں امید سے ہے. میں جو سامنے رکھی ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اسے پینے لگا تھا، ابھی میرے منہ میں پانی بھرا ہی تھا جب ابا نے مجھے یہ خبر سنائی تو میرے منہ سے بے ساختہ پانی کا فوارہ کسی برسات کی طرح سے نکلا اور سامنے زمین پر بیٹھے ابو بکر کے منہ پر اور اس کی اسائنمنٹ پر گرا. وہ بھی ابا کی بات منہ کھول کر سن رہا تھا. میرے اس بے اختیار حملے پر مجھے مغلیات بکنے لگا. کہنے لگا کمینے یہ کیا کیا تو نے؟ میں نے ابو بکر کی بات پر توجہ نہیں دی، اپنے باپ کو غور سے دیکھنے لگا. ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس بھی ساتھ ہی میں نے ٹیبل پر رکھ دیا. میں نے کہا ابا آپ نے کیا کہا، کیا ہوا ہے اماں کو؟ ابا کہنے لگے سنائی نہیں دیتا تجھے، تیری ماں حاملہ ہو گئی ہے. یہ سننا تھا کہ میرا تو اوپر کا دماغ آؤٹ ہو گیا. فیضان تو ہکا بکا ابا کو دیکھے جا رہا تھا. ابو بکر نے اپنا اسائنمنٹ جھاڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بس اسی چیز کی کمی رہ گئی تھی. یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا. البتہ فیضان حیرت سے آنکھیں پھاڑے ابا کو دیکھے جا رہا تھا، اور میری تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے موقع پر میں ابا کو کیا کہوں. میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا. یہ بھلا کوئی عمر تھی اس کام کی؟ میری عمر 25 سال ہو چکی تھی. 25 سال بعد میں اس پوزیشن میں تو نہیں تھا کہ اپنے بہن بھائی کو گود میں اٹھا کر سب کے سامنے تعارف کرواتا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے یا بہن ہے. لوگ تو میرا مذاق اڑانے لگتے ہیں. کچھ دیر تو میں اپنے دماغ سن کے ساتھ بیٹھا رہا. ابا بھی خاموش بیٹھے تھے. پھر میں نے ہی بات کی ابتدا کی. میں نے کہا ابا آپ کو سوجی کیا تھی؟ اپنی عمر دیکھیں، سر کے آدھے سے زیادہ بال سفید ہو چکے ہیں. یہ کوئی کام ہے کرنے والا؟ میری بات سن کر وہ مزید شرمندہ ہوئے. کہنے لگے یار پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گیا سب. میں نے کہا یہ بات تو نہ کریں، کچھ نہ کچھ تو کیا ہے جو یہ سب ہوا ہے. یہ جملہ بے ضابطہ میرے منہ سے نکلا تھا کہ میرے باپ نے ایک تھپڑ میری کمر پر رسید کیا. کہنے لگا شرم نہیں آتی باپ سے ایسی بات کرتے ہوئے؟ غصہ تو مجھے بھی آ گیا تھا. میں نے کہا باپ کو شرم آئی یہ کام کرتے ہوئے؟ خود سوچیں، اگر آج کو میں شادی کر لوں تو اگلے سال آپ دادا بن جائیں گے. یہ عمر ہے آپ کی باپ بننے کی. ابا کچھ تو سوچا ہوتا. میرے لیے یہ خبر سننا اور اسے برداشت کرنا آسان ہی نہیں تھا. ایک غیر متوقع سی بات ہے. فیضان تو ابھی بھی گمسم بیٹھا تھا. ابا کہنے لگے میں سچ کہہ رہا ہوں، پتہ ہی نہیں چلا کیسے سب کچھ ہو گیا.
बहरहाल अब क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा क्या मतलब क्या कर सकता हूँ? जाके इस मामले को रफा दफा करें। दुनिया थू थू करेगी आप पर भी और हम पर भी। सारे मोहल्ले में मजाक बन के रह जाएगा। अब्बा ने एक नजर मुझ पर डाली, कहने लगे क्या मतलब रफा दफा करूं? क्या करूं मैं? एक तो मुझे अपने बाप की अक्ल पर हैरत हो रही थी। पहले तो उन्होंने ऐसा काम किया जो करना ही नहीं चाहिए था, और अब उन्हें यह भी नहीं पता था कि ऐसा मामला रफा दफा कैसे करने हैं। अपनी माँ के बारे में ये सब बातें करना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे बाप को जब बात समझ नहीं आ रही थी तो मुझे ही थोड़ा सा बेशर्म होना पड़ा। मैंने कहा अब्बा, अम्मा का अबॉर्शन करवा दो। ये सुनना था कि मेरे बाप ने उस वक्त तक मेरे मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा। कहने लगा गुनाह किया है मैंने? क्या किया है मैंने? अल्लाह की मर्जी है, मैं भला क्यों किसी बच्चे का कत्ल करने लगा? जानता है कितना अजाब है इस बात का? मैंने कहा अब्बा समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मजाक नहीं है, हमारी जिंदगियों का सवाल है। अगर आपने ये काम नहीं करवाया ना तो हम तीनों की जिंदगी अजाब बन जाएगी। क्या जवाब देंगे आप लोगों को? लोग हंसेंगे आप पर भी और हम पर भी। मैं इस उम्र में अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस मामले को जितना जल्दी हो सके खत्म करवाएं। मैं बेहद गुस्से और संजीदगी से कह रहा था। अब्बा को बात की नजाकत का एहसास ही नहीं था। हमारा मजाक बन के रह जाता। लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे ऐसे मजाक करते हैं कि मुंह छुपाने को जी चाहता है। लेकिन मेरा बाप भी अपने नाम का एक ही था। कहने लगा गुनाह नहीं करूंगा मैंने कौन सा किसी दूसरी औरत के साथ कुछ किया है? तुम्हारी माँ मेरी बीवी है। अब अगर ऐसा हो गया है तो मैं अपना बच्चा खत्म नहीं करवा सकता। मैंने कहा फिर ऐसा करें, अम्मा को 9 माह के लिए किसी और शहर में ले जाएं। जब बच्चा होगा तो उसे किसी बेऔलाद जोड़े को दे दीजिएगा। आपको गुनाह भी नहीं होगा और आपका बच्चा भी पल जाएगा और हमारी इज्जत भी रह जाएगी। लेकिन अब्बा मैं इस घर में ये काम नहीं होने दूंगा। मैंने बड़े गुस्से से ये बात कही थी और अपने कमरे से बाहर निकल गया। अबू बकर बाहर लाउंज में बैठा अपना सर दोनों हाथों से पकड़े हुए यकीनन इसी मामले में सोच रहा था। मैं उसके बराबर में जाकर बैठ गया। मैंने कहा तुमने देखा क्या काम किया है हमारे बाप ने? हमारी तो इज्जत खाक में मिला के रख दी। कहने लगा भाई ये बहुत गलत काम हुआ। अब्बा को एहसास ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। अरे हम जवान जहान हैं, 25 साल के आप हो, 24 साल का मैं हूं और अपना फैजान 18 साल का तो वो भी हो चुका है। कहाँ मुंह दिखाएंगे लोगों को? लेकिन ये सब हम सोच रहे थे, अब्बा नहीं। ये तो शायद हमारे मसाइल की इब्तिदा थी। उसके बाद जो कुछ हमारे साथ हुआ वो एक नाकाबिले बर्दाश्त रवैया था जो हमारे मुआशरे ने हमारे साथ इख्तियार किया। पूरी रात ना तो मुझे सुकून से नींद आई ना ही अबू बकर को। अलबत्ता फैजान कमरे से बाहर ही नहीं आया। सबा के मैसेजेस बार बार आ रहे थे, मिस कॉलें दे रही थी, मुझसे बात करने के लिए बेचैन थी। लेकिन मैं तो दिमागी तौर पर इस कदर उलझ गया कि सबा से बात ही नहीं कर सकता था। सुबह तक हमने ये फैसला किया कि अब्बा से बातचीत खत्म कर देंगे और अम्मा से भी बात नहीं करेंगे। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो इस मामले को खत्म करवाने के बारे में सोचें। लेकिन 3 दिन और गुजर गए। अम्मा चुप चुप सी थी, लेकिन अब्बा उनका बड़ा ख्याल रख रहे थे। खाना भी उन्हें कमरे में देने जाते, किचन के काम भी खुद संभाल रहे थे, हमारे लिए भी खाना पका कर रख देते थे। लेकिन हमने बातचीत छोड़ रखी थी। जब 8 दिन ऐसे ही गुजर गए तो मैंने दोबारा अब्बा से बात की। मैंने कहा अब्बा मैं आपकी जिम्मेदारी तो संभाल लूंगा, अम्मा की भी, फैजान और अबू बकर के खर्चे भी उठा लूंगा, लेकिन खुदा की कसम आपके नए आने वाले बच्चे पर 1 पैसा खर्च नहीं करूंगा। जाएं जाकर कमाएं उसके लिए, अपनी औलाद के लिए खुद मेहनत करें और उसे पालें। मेरा ये कहना था कि मेरा बाप मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा ठीक है, जब तुम तीनों को पाल कर बड़ा कर सकता हूं तो उसे भी जरूर करूंगा। मैं दोबारा से नौकरी कर लूंगा, मेरा बच्चा तुम पर बोझ नहीं बनेगा। मैं समझा था कि अब्बा मेरी ये बात सुनकर जरूर अम्मा का अबॉर्शन करवाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन अब्बा अपने फैसले से टस से मस होने को तैयार न थे। अब्बा ने दोबारा नौकरी कर ली। मेरी माँ हमसे मुंह छुपाए फिरती थी। हम तीनों भाई घर के माहौल से बेहद जहनी अजियत का शिकार होकर रह गए थे। सबसे ज्यादा असर फैजान ले रहा था, चुप चुप रहने लगा था, पढ़ाई पर भी तवज्जो नहीं दे रहा था। होश तो मेरे उस वक्त उड़े जब मैंने उसे सिगरेट पीते देखा। वो हमारे कमरे के साथ मुंसलिक बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। जब अचानक से मैं बालकनी में दाखिल हुआ, उसे सिगरेट पीते देखा तो उसे डांटने लगा, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख थीं। कहने लगा भाई मुझे कुछ भी नहीं कहना, मैं इस वक्त बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा तो तुम्हारी टेंशन का हाल ये सिगरेट है? कहने लगा सिगरेट भी पीऊंगा, नशा भी करूंगा,
کیونکہ مجھے ان سب چیزوں سے خوف آتا ہے جو کل ہمیں فیس کرنی پڑیں گی۔ میں نے اس کے منہ سے سگریٹ نکال کے پھینکا۔ میں نے کہا تم بے فکر رہو، میں ابا سے بات کروں گا، ورنہ اماں سے کہہ دوں گا، کچھ بھی فیس نہیں کرنا پڑے گا تمہیں۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا بھائی آپ کو نہیں پتا، میرے کلاس فیلو، میرے دوست مجھے جینے نہیں دیں گے، بہت مذاق بن جائے گا۔ اس بات کا احساس مجھے بھی تھا، پتہ نہیں ابا ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے تھے۔ میں نے اسے تسلی دی، رو دھو کر کچھ ہلکا سا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، میں سب سنبھال لوں گا۔ ان دنوں میں بہت ذہنی الجھن کا شکار تھا۔ صبا مجھ سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے یوسف، تم پہلے کی طرح مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، بے حد اداس رہتے ہو۔ میرے پاس بتانے کے لیے جو وجہ تھی وہ اس قابل نہ تھی کہ میں صبا کے ساتھ شیئر کرتا۔ میں نے کہا بس کچھ گھریلو پریشانی ہے۔ کہنے لگی تم مجھ سے کہو کیا پریشانی ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی چھوٹی موٹی بات ہے، جیسے ہر گھر میں ہو ہی جاتی ہے۔ میں نے بات کو ٹال مٹول کر دیا، لیکن چند دن بعد وہ پھر مجھ سے وجہ پوچھنے لگی۔ کہنے لگی یوسف پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تمہیں کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے۔ میں نے حیرت سے صبا کو دیکھا۔ میں نے کہا کیا پاگل ہو گئی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگی میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے، اس لیے کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں نے کہا صبا میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، بے فکر رہو۔ میں چاروں طرف سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف ابو بکر تھا، وہ پورا دن گھر نہیں آتا تھا۔ ابا سے جب بھی بات کرتا تو ابا میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ اماں سے کچھ کہتا تو وہ رونے لگتی، کہنے لگتی کہ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر بچہ ضائع کرنے کے بارے میں سوچا، یہ کوشش بھی کی تو میری جان کو خطرہ ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں، میں تو دوہری تکلیف میں آ گئی ہوں۔ میں اپنی ماں سے کیا کہتا، وہ اپنی جگہ بے بس اور مجبور تھی۔ 3 ماہ گزرے تو اماں کا وجود ظاہر ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر تو ہم تینوں بھائیوں کا شرم سے ڈوب مرنے کو جی چاہتا تھا۔ اماں گھر میں ایسے رہتی تھیں جیسے انہوں نے کوئی چوری کی ہو یا کوئی گناہ کیا ہو، اور ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ ہماری ماں 4 دیواری میں بند ہو جائے، باہر کے لوگوں کو ذرا بھی خبر نہ ہو کہ میری ماں پریگننٹ ہے۔ لیکن انہی دنوں صبا نے مجھ پر ایک اور دھماکہ کر دیا۔ کہنے لگی یوسف میرے ابا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آیا ہے، اور ابا رشتے کے لیے راضی ہیں، پلیز تم اپنا رشتہ لے کر آؤ، اپنے والدین کو میرے گھر لے کر آؤ، یہ نہ ہو میرے ابا وہاں میری شادی طے کرتے ہیں۔ میری ماں کو اس وقت 5واں مہینہ تھا تو ان کا وجود بہت ظاہر ہونے لگا تھا۔ دیکھنے والا فوراً جان جاتا کہ وہ حاملہ ہے، اور اس حالت میں اپنی ماں کو صبا کے گھر تو نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ ابا سے ویسے ہی میری بات چیت نہیں تھی، کیونکہ اب انہوں نے نوکری شروع کر لی تھی، اماں کے سارے اخراجات وہی پورے کر رہے تھے۔ اگر میں ان سے صبا کے رشتے کے لیے کہتا تو یقیناً وہ انکار کر دیتے۔ میرا باپ آج کل خود باپ بننے کا شوقین تھا، بھلا میرا رشتہ اور شادی کیوں کر طے کرنے کے بارے میں سوچتا۔ میں نے کہا صبا تم سمجھاؤ اپنے گھر والوں کو، دیکھو ابھی میں تمہارے گھر رشتہ لے کر نہیں آ سکتا۔ میری یہ بات سن کر وہ رونے لگی، کہنے لگی اگر تم چند دنوں تک رشتہ لے کر نہیں آئے تو میرا باپ میرا رشتہ طے کر دے گا، اور میں سچ کہہ رہی ہوں یوسف، میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ یہ سن کر میں بے حد پریشان ہو گیا۔ صبا روتے ہوئے آفس سے چھٹی لے کر چلی گئی۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے جب یہی بات ابو بکر سے کہی تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں ابا سے بات کرنی چاہیے اور اماں ابا کو صبا کے گھر لے کر جانا چاہیے۔ میں نے کہا اماں کی حالت دیکھیے تم نے، دیکھتے ہی سب کو پتہ چل جائے گا کہ اماں کس کنڈیشن میں ہے۔ ابو بکر کہنے لگا اس بات کا تو کوئی بھی حل نہیں ہے، تم چھوڑو ان باتوں کو، لوگ 4 دن باتیں سنائیں گے، تانے دیں گے، ہنسیں گے، لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید ابو بکر نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے ہونے دو، جب ہمارے باپ کو فکر نہیں تو ہم بھلا کیوں اپنی زندگی اس بات کو لے کر خراب کریں۔ میں نے رات کو اپنی اماں اور ابا سے صبا کے بارے میں بات کی۔ ابا تو سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئے، کہنے لگے ابھی تمہاری نوکری اتنی پکی نہیں ہوئی کہ تم شادی کے بارے میں سوچو، کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی۔ میں نے کہا ابا صبا کا رشتہ اگر کہیں اور ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ وہ کہنے لگے یہ سب جذباتی باتیں ہیں، ابھی تمہاری ماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے اس کے گھر۔ میں نے کہا جو آپ نے کیا ہے وہ جذباتی پن نہیں تھا، آپ کو بس اپنا آپ نظر آتا ہے، آپ کو بس اپنی زندگی سے غرض ہے، جو آپ نے کیا وہ بھی کرنے والا کام تو نہیں تھا۔ میری بات پر وہ کہنے لگے اب ساری زندگی کیا تم مجھے یہی تانا دیتے رہو گے؟ میں نے کہا جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم نے قبول کر لیا ہے نا، لیکن آپ کو بھی ہماری بات ماننی پڑے گی۔
آپ میرے ساتھ صبا کے گھر جائیں گے اور اس کا رشتہ مانگیں گے۔ میری والدہ اس بات کے لیے آمادہ ہو گئی تھی، لیکن جب اماں اور ابا میرے ساتھ صبا کے گھر گئے تو پہلے تو اس کے والدین نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا، لیکن جب صبا کی ماں کی نظر میری والدہ کے وجود پر پڑی تو وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ انہوں نے باتوں باتوں میں میری ماں کے پاس بیٹھ کر اس بات کی تصدیق لگا لی۔ اماں نے بھی جھجکتے ہوئے بتا دیا۔ اس کے بعد تو جیسے ان کے ماتھے پر پڑے بل ٹھیک ہی نہیں ہوئے۔ جیسے ہی ہم لوگ واپس آئے، اگلے ہی روز جب میں آفس میں گیا تو صبا بڑے غصے میں تھی۔ کہنے لگی، یوسف تم نے مجھے پہلے اس بات کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ پتا ہے میں اپنے والدین کے سامنے کتنی خفت اور شرمندگی اٹھا کے آئی ہوں۔ میری ماں نے کہا ہے کہ لڑکے کی ماں تو ابھی تک بچے پیدا کرنے سے فرصت نہیں ہے، پتا چلے کہ شادی کے بعد تم بھی اپنے دیور اور نندوں کو سنبھالتی پھرو، بھلا یہ عمر ہے کیا کوئی بچے پیدا کرنے کی؟ میں نے کہا میری ذہنی ٹینشن کی وجہ یہی تھی۔ وہ کہنے لگی تمہارے باپ نے ماں نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا ان کو چھوڑو، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کہنے لگی پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اپنے سرکل میں اپنا مذاق نہیں اڑوا سکتی، لوگ تو مجھے اتنی باتیں سنائیں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ آئی ایم سوری یوسف، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں ایسے ماحول میں ایڈجسٹ کر ہی نہیں سکتی۔ بالکل جاہلانہ سی بات ہے، کیا ہمارا بچہ کل کو اپنے چچا یا پھوپھی سے بس 1 یا 2 سال چھوٹا ہوگا؟ کتنی شرم کی بات ہے، میں ایسے ماحول میں رہ ہی نہیں سکتی۔ سو سوری۔ میں نے بے چینی سے کہا صبا میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، خدا کے لیے یوں تو دامن مت چھڑواؤ۔ میری آنکھیں نم ہو چکی تھی لیکن وہ جا چکی تھی۔ اگلے ہی روز مٹھائی کا ڈبہ اس نے تمام کولیگز کے سامنے رکھا کہ اس کا رشتہ اس کے والد کے دوست کے بیٹے سے طے ہو گیا ہے۔ میرا یہ حال تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا، میرے باپ کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو کر رہ گئی تھی، لیکن یہ شاید ابتدا تھی۔ میں گھر پہنچا تو ابو بکر بے حد پریشان تھا۔ کہنے لگا اکو بھائی، فیضان کمرے میں بند ہے، کب سے دروازہ پیٹ رہا ہوں نہیں کھول رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا اسے، دروازہ کیوں نہیں کھول رہا؟ کہنے لگا پتا نہیں، کالج سے آیا تو بڑے غصے میں تھا، بیگ ایک طرف پھینکا، کمرے میں چلا گیا، تب سے دروازہ پیٹ پیٹ کے تھک گیا ہوں، دروازہ نہیں کھول رہا۔ میں نے کہا ابا اور اماں کہاں ہیں؟ کہنے لگا ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں۔ میں نے آتے ہی لیپ ٹاپ کا بیگ ایک طرف رکھا، اپنے کمرے کا دروازہ بجانے لگا، لیکن فیضان دروازہ ہی نہیں کھول رہا تھا۔ میں نے کہا ابو بکر میرے ساتھ دھکا لگا، دروازے کا لاک خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ ہم دونوں نے مل کر خوب دھکا مارا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا فیضان کو دیکھ کر تو ہماری جان ہی نکل گئی۔ وہ بیڈ پر اوندا لیٹا ہوا تھا، ہاتھ زمین پر لٹک رہا تھا اور خون اس کے ہاتھ سے بہے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی نس کاٹ لی تھی۔ ہم دونوں بھائیوں کے تو ہوش اڑ گئے، فوراً اس کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت دیکھ کر پہلے تو ٹریٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ تو پولیس کیس ہے، خودکشی کی کوشش کی گئی ہے۔ بڑی مشکل سے ہم نے پیسے دے دلا کر ڈاکٹر کو ٹریٹمنٹ کے لیے آمادہ کیا۔ خون کی 2 بوتلیں ہم دونوں بھائیوں نے دی، پھر جا کر فیضان خطرے سے باہر ہوا۔ جب اسے ہوش آئی تو ہم نے خودکشی کی وجہ پوچھی تو رونے لگا، کہنے لگا وہی ہو رہا ہے بھائی جس کا ڈر تھا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کتنے ماہ بعد آئے گا تیرا چھوٹا بھائی؟ تمہاری ماں کا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ اچھا بتاؤ نام کیا رکھو گے؟ کبھی کہتے ہیں کہ گود میں اٹھا کر اسے ہمارے پاس ضرور لے کر آنا، کبھی کہتے ہیں کہ اپنی اماں سے پوچھنا کہ اگلا بچہ کب پیدا کریں گی۔ اس طرح کی باتیں سن کر میں تھک چکا تھا۔ وہ لوگ مجھ پر ہنستے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اس کی ماں کا تو وہ حال ہے کہ بوڑھی گھوڑی لال لگا، بڑھاپے میں جوانی چڑھی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ایسا کرو اپنی ماں کی حالت کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دو، وائرل ہو جائے گی ویڈیو، پیسہ بھی خوب کما لو گے۔ شاید یہ سب باتیں سن سن کر وہ دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگا اسی لیے میں نے خود کو ختم کرنا چاہا تھا، ایسی باتیں نہیں سنی جاتی۔ مجھے ابا کا فون آنے لگا، کہنے لگے تم تینوں کہاں ہو؟ میں نے کہا آپ کے کیے ہوئے کرتوت ہماری زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ابا فیضان نے خودکشی کی کوشش کی ہے، اپنی نس کاٹ لی تھی۔ یہ سننا تھا کہ میرے والدین بھاگے دوڑے ہسپتال پہنچے، میری ماں فیضان کو گلے لگائے روئے جا رہی تھی، ابا بھی پریشان تھے۔ میں نے کہا ابا دیکھ لیا آپ نے ان سب چیزوں کا انجام، صبا نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا، فیضان نے خودکشی کی کوشش کی، کل کو ابو بکر بھی ایسا ہی کچھ کرے گا، لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابا آپ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا،
ہماری زندگی برباد ہو گئی لیکن آپ کو بچہ چاہیے. میری ماں کہنے لگی تم لوگ فکر نہ کرو, اس بچے کے پیدا ہوتے ہی میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی, مار دوں گی اس کو. یہ کہہ کر وہ ہذیانی کیفیت میں آ گئی. کہنے لگی عورتیں میرا مذاق اڑاتی ہیں, محلے کی عورتوں نے میرا جینا دوبھر کر کے رکھ دیا ہے. کہتی ہیں اس عمر میں تمہیں کیا سوجا تھا, جیسے یہ سب کچھ میرے اختیار میں تھا. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کبھی یہ کام نہ کرتی. میں نے تو خود تمہارے باپ سے کہا تھا کہ مرتی ہوں تو مرنے دو مجھے, لیکن اس بچے کو میرے وجود سے ختم کروا دو. یہ معاشرہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا. دنیا کے سامنے مجھے عجوبہ بنا کے رکھ دے گا, جیسے میاں بیوی نے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد کر دیا ہو. اس کے بچوں کو تانے تشنے دے دے کر دنیا مر جانے پر مجبور کر دیتی ہے, اور وہی ہوا ہے. پھر وہ کہنے لگی مر جانا چاہیے اس بچے کو. میری ماں روتے ہوئے اپنے پیٹ پر زور زور سے مکے مارنے لگی. کہنے لگی میں آج ہی مار ڈالتی ہوں اس کو, جس نے دنیا میں آنے سے پہلے میرے بچوں کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی. کل کو یہ پیدا ہوگا تو نہ جانے مزید کس حیثیت میں مبتلا کرے گا. میری ماں زور زور سے اپنے پیٹ پر مکے مار رہی تھی. اس بار تو میرے والد نے بھی آگے بڑھ کر انہیں نہیں روکا, گم سم بیٹھے تھے. میں فوراً سے آگے بڑھا. میری ماں روئے جا رہی تھی. میں نے اپنی ماں کو روکا, اپنے ساتھ لگا لیا. وہ میرے ساتھ لگی, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کہنے لگی بڑا ضبط کیا ہے میں نے, لیکن اب تھک چکی ہوں. اللہ کرے میں مر جاؤں, میرے ساتھ ساتھ یہ بچہ بھی مر جائے. کم از کم تم لوگوں کی زندگیاں تو آسان ہو جائیں گی. میں نے کہا نہیں اماں, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور ہمارے معاشرے کی چھوٹی اور گھٹیا سوچ کا ہے. شاید ہم غلط تھے. ہم نے معاشرے کی نظر سے آپ دونوں کو دیکھا تھا. ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لوگ تو کسی حال میں بھی جینے نہیں دیتے ہیں. 2 ماہ بعد ہمارا ایک چھوٹا بھائی پیدا ہوا. ہم تینوں نے اسے باری باری گود میں لیا تھا. بہت ہی معصوم تھا. میری والدہ کی حالت بہت خراب تھی. کیونکہ عمر زیادہ ہو گئی تھی, اس لیے ہم نے اپنی والدہ کی خوب خدمت کی. اپنے بھائی سے بھی بہت پیار کرتے تھے. اس کو اس محبت سے محروم نہیں رکھ سکتے تھے جس کا وہ حقدار تھا. وہ تھوڑا بڑا ہوا تو میں جب اسے باہر لے کر جاتا تھا تو لوگ مجھ پر ہنستے تھے. کہتے تھے اس عمر میں چھوٹے بھائی کو گود میں پکڑے گھوم رہے ہو, جبکہ تم شادی کرو تو تمہارا اپنا بچہ بھی اتنا ہی ہوگا. تمہارے ماں باپ کو تو شرم سے منہ چھپا لینا چاہیے. میں نے کہا ہاں تو کیا ہوا, اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے میرے ماں باپ کو اس نعمت سے نوازا ہے, تو ہم لوگ کیوں ناشکری کریں. میرے ماں باپ نے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے جو منہ چھپاتے پھرے. میرے 2 ٹوک جواب پر لوگوں کے منہ بند ہونا شروع ہو گئے. کاش یہ بات ہم پہلے کرتے تو بات اتنی نہ بگڑتی. صبا اگر واقعی مجھ سے محبت کرتی تو میرا ساتھ دیتی. اسے تو لوگوں کی پرواہ تھی. چند سال بعد میں نے اپنی والدہ کی مرضی سے شادی کی, اور وہ بہت اچھی لڑکی تھی. اس نے پورا گھر سنبھال لیا. میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی بہت پیار سے رہتی تھی. کبھی میری ماں کو تانا بھی نہیں دیا تھا. ساتھ دینے والے شاید ایسے ہی ہوتے ہیں. ہمیں اپنے معاملات کو معاشرے کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے, نہ ہی لوگوں کی باتیں سن کر ایک جائز رشتے اور جائز بچے کو اپنانے سے انکار کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے, بندوں کے اختیار میں نہیں ہے.